دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بات کرتے ہیں زرداری صاحب، الیکشن اب ظاہر ہو چکا، اب کیا ہے اس کے یعنی کنسیکوینسز کیا ہیں، اس کی ریپرکشنز کیا ہیں؟ آئندہ آپ اس جو فیز یہ گزر گیا، اب پایا تکمیل کو پہنچا، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے پنجاب کلچر ڈے میں تقریر کی، اور اس کے علاوہ مریم نواز جو ہے اب گویا فرقہ نازیہ قذابیہ کے نشانے پر ہیں، یعنی ان کا مرکز جو نشانہ بازی ہے، ٹارگٹ جو ہے وہ ان کا الٹیمیٹ ہدف جو ہے شرارتوں کا، شرپسندی کا اور مختلف جھوٹی افواہوں کا، وہ مریم نواز ہیں، یہاں تک کہ قتل کا بھی ان پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب پہلے بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ زرداری صاحب بالآخر پاکستان کے ایسے پہلے سویلین فرد ہیں جو 2 مرتبہ گویا صدارت کا عہدہ جو ہے وہ سنبھالیں گے، اور ایک ٹرم وہ پہلے پوری کر چکے اور یہ بھی موسٹ پروبیبلی وہ پوری کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا امتیاز ہے پاکستانی سیاست میں، کسی بھی ملک کی سیاست میں یہ امتیازی بات ہے۔ تو اس حوالے سے زرداری صاحب بہرحال خوش قسمت رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے زمانے کی بہت ساری اونچ نیچ جو وسیچیوڈز آف دی ٹائمز دیکھے ہیں، وہ سرد و گرم چشیدہ ہیں، تو وہ یقیناً اس عہدے کے لیے یعنی ظاہر ہے آئیڈیل تو کوئی شخص بھی نہیں ہے، لیکن جو گیون سرکمسٹانسز ہیں وہ بہتر ہیں، اور سیاسی قوتوں نے یقیناً اس چیز کا اظہار بھی کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اچکزئی صاحب اپوزیشن کی طرف سے ان کے مقابلے پر تھے، تو گویا عملی طور پر یہ 1-to-1 فائٹ تھی۔ تو بالآخر جو مجموعی صورتحال رہی وہ 411 زرداری صاحب کے الیکٹورل ووٹ، یعنی الیکٹورل پریزیڈنٹ کا جو الیکٹورل کالج یا انتخابی ادارہ ہے صدر پاکستان کے لیے، اس میں 411 ووٹ جو ہیں وہ زرداری صاحب کو ملے ہیں، اور 191 یعنی 9 کم 200 جو ہیں وہ 181 91 نہیں تو 19 کم 200 آپ کہہ لیں، تو وہ اچکزئی صاحب کو ملے۔ پارلیمنٹ میں یہ صورتحال رہی، یعنی جو قومی اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے پارلیمنٹ کہتے ہیں یا مجلس شورا کہتے ہیں، تو اس میں 255 جو ہیں وہ زرداری صاحب کو ملے اور اچکزئی صاحب کو 119 ملے۔ تو گویا وہاں پر بھی آدھے، اور یعنی گویا جو اچکزئی صاحب کو ملے ان سے مور دین ڈبل جو ہیں وہ زرداری صاحب کو ملے۔ اس طرح پنجاب اسمبلی میں 43 جو ہیں وہ زرداری صاحب کو ملے، 18 اچکزئی صاحب کو۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 371 اسمبلی کے ممبر ہیں اور اس وقت بھی گویا 350 کے لگ بھگ تو ہوں گے، تو یہ کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اصل اس کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کے لیے اصل پیمانہ بلوچستان اسمبلی ہے، تو ہر صوبائی اسمبلی کے ویسے جو نومیرک اسٹرینتھ ہے ایم پی ایز کی، وہ کچھ بھی ہو، وہ الٹیمیٹلی ریڈیوس کر کے 65 کے برابر کی جائے گی۔ تو اس طرح پنجاب میں گویا کوئی 7.28 سم تھنگ ایم پی ایز ہوں، تو وہ ایک الیکٹورل کالج کا ووٹ بنتا ہے۔ اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہے، ان کی اسٹرینتھ کے پروپورشنیٹ، یعنی جہاں 65 کے مقابلے میں سپوز بلوچستان کے اسمبلی کی 65 ہیں ٹوٹل، تو اس کے مقابلے میں اگر کسی کے سپوز 130 ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایوان میں جس میں 130 ہیں ایم پی اے، اس کے 2 ایم پی اے ملا کے ایک الیکٹورل کالج کا ووٹ بنے گا، تو اس حساب سے ہیں یہ۔ تو اس طرح پنجاب اسمبلی سے 43 اور 18، یعنی زرداری صاحب کو 43 اور 18 اچکزئی صاحب کو، اور بلوچستان سے سارے ووٹ جو ہیں جو ملے ہیں، یعنی جن کو ڈالا گیا ہے، وہ زرداری صاحب کو 47 ملے ہیں اور 0 اچکزئی صاحب کو ملے۔ اصل میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو یو آئی کے خاصے ووٹ ہیں، تو انہوں نے ایبسٹین کیا، تو انہوں نے ظاہر ہے کچھ نہیں، یعنی وہ کسی طرف بھی نہیں گئے۔ اس طرح اور بھی چند ایک ہیں، تو اس حوالے سے 65 میں
47 ہیں گویا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 18 ووٹ جو ہیں وہ، کوئی ایک آدھ سیٹ خالی ہو سکتی ہے، تو 18 ووٹ گویا انہوں نے اجتناب کیا ہے ووٹ کا استعمال کرنے میں۔ اس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس میں زرداری صاحب کو صرف 8 ملے ہیں اور اچکزئی صاحب کو 41 ملے ہیں۔ اس طرح زرداری صاحب کو ٹوٹل 411 اور اچکزئی صاحب کو 181۔ اچکزئی صاحب اگرچہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور پختون نیشنلسٹ ہیں، ظاہر ہے ان کی بعض لفاظی پر سنجیدہ لوگوں کو یقیناً بیزاری بھی ہوتی ہے جب وہ الٹرا اور ایگریسو ایک شاوینسٹک ٹائپ ایٹیچیوڈ اپناتے ہیں، اپنا شاید کریڈنشل مضبوط کرتے ہیں کہ میں پختون نیشنلسٹ ہوں، حالانکہ یعنی اس قسم کی بیلو دی بیلٹ جانا یا ایسی انداز سے بات کرنا کہ باقی جو برادریاں ہیں، مطلب وہ پاکستان کے ظاہر ہے اسی طرح شہری ہیں جس طرح کوئی پختون ہے، تو ان کو اریٹیٹ کرنا یا ان کو گویا ایک رانج والی کیفیت کی لفاظی کرنا، یہ یقیناً کسی سنجیدہ سیاستدان کا کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی بندہ گرم اور سرد ہو جاتا ہے، تو بہرحال اچکزئی صاحب ظاہر ہے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے، تو 181 ووٹ، یعنی زرداری صاحب کے ووٹ گویا 2 گنا سے بھی زیادہ ہیں اچکزئی صاحب کے مقابلے میں۔ لیکن اچکزئی صاحب کے لیے ایک تھوڑا سمجھ لیں کہ جھٹکا ہے کہ بلوچستان کے وہ رہنے والے اور وہاں سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا، حالانکہ ایک ایم پی اے بھی مل جاتا تو وہاں کا ایک ایم پی اے بھی گویا پنجاب کے 7-8 ایم پی اے کے برابر تھا، تو ایک تو ووٹ ہوتا کم از کم، یہ کہا جا سکتا کہ وہاں سے بھی ملے۔ تو یہ ایک ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے ہوم پروونس سے ووٹ نہ ملنا، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ دونوں جو صدارتی امیدوار تھے مین، وہ بلوچ ہی ہیں، یعنی زرداری صاحب بلوچ پلس سندھی ہیں اور اچکزئی صاحب پختون پلس بلوچستانی ہیں جی۔ تو اس والے سے یعنی پختون اور بلوچ آپ یہ سمجھ لیں، لیکن کیونکہ وہ بلوچستان سے ہیں تو گویا ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچ کا بھی ایلیمنٹ ہے ان میں۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی۔ اب ظاہر زرداری صاحب عارف علوی کے مقابلے میں یقیناً زیادہ منجے ہوئے ہیں اور ان ہز آؤن رائٹ پریزیڈنٹ۔ علوی صاحب تو گویا ہمیشہ اس احسان برداری کا جو معاملہ ہے کہ میں کسی کے زیر احسان ہوں، اور پھر انہیں کیونکہ کوئی سیاسی تجربہ اس لیول کا اور اس لمبے عرصے کے لیے نہیں تھا جو زرداری صاحب کو ہے، کہ اس لیے کہ زرداری صاحب تو بذات ہی ایک سیاستدان ہے اور انہوں نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، جبکہ عارف علوی صاحب تو ایک حادثاتی سیاستدان تھے جن کو یعنی فرقہ نیازیہ قذابیہ کے جو رو رواں تھے، جو اس کو پلانٹ کرنے والے تھے، پیٹرونائز کرنے والے تھے، جو اس کو استوار کرنے والے اور بنانے والے تھے، ان کے ہاتھ میں جو کچرا آیا ان میں ایک علوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس لیے انہوں نے اسی طرح کا رویہ اپنی پریزیڈنسی میں رکھا اور کبھی بھی وہ اپنے ایک یوتھیاپے کے لیول سے اوپر نہیں ابھرے کہ وہ نظر آئیں کہ یہ صدر پاکستان ہے۔ تو بہرحال اس دفعہ کیونکہ زرداری صاحب ہیں اور ظاہر کولیشن گورنمنٹ ہے، امکانات یہی ہیں کہ اچھی گزرے گی جب مل بیٹھیں گے یہ دیوانے دو، اب یہ ان کو دیوانہ کہہ لیں یا سیاسی دیوانے کہہ لیں، شہباز شریف یا نواز شریف آپ کہہ لیں، کیونکہ قائد مسلم لیگ نواز تو وہی ہیں اور ایک طرف زرداری صاحب ہیں، تو جو صدارتی رویہ ہے گویا وہ بہت بہتر رہے گا اور سموتھ فنکشننگ جو اسٹیٹ کی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگرچہ صدر صاحب جو ہیں ان کے پر بڑی حد تک آئینی طور پر بلکہ ایبسلیوٹ سینس میں کاٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ فرکشن پیدا کرتے ہیں اور اس طرح جاگ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں اگر وہاں پر کوئی عارف علوی ٹائپ ماڈل موجود ہو۔ تو سیاستدان کا بہرحال ایک جو بہت تجربہ کار ٹائپ ہو اس کا پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہونا ضروری ہے، یا یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سنجیدہ پارٹی کی طرف سے سنجیدہ بندہ ہو، جیسے کہ اور بہت سارے صدور گزر چکے ہیں
تو اگرچہ وہ بہت لمبا سیاسی تجربہ نہیں رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی پریزیڈنسی اس طرح اریٹیٹنگ اور پاکستان کے لیے بدشگونی نہیں لیے ہوئے تھی جیسے عارف علوی کے، کہ عارف علوی نے آئینی نظام کو ہر کوشش کی زک پہنچانے کی، اس کو کرپل کرنے کی، اس میں دراڑیں ڈالنے کی اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی۔ تو بہرحال اللہ نے فضل و کرم کیا کہ وہ دور بہرحال قصہ پاری نہ ہوا، اور اب نیا دور ہے۔ تو امکانات یہی ہیں کہ صدارتی محل کی طرف سے کوئی یعنی ایسی رکاوٹیں پیش نہیں کی جائیں گی جو علوی صاحب نے حرکات کی۔ تو اس طرح یہ جمہوریت کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے وہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو آگے بات کرتے ہیں جی مریم نواز کی۔ مریم نواز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک ایمرجنگ سٹار ہیں پاکستان کی سیاست میں عمومی طور پر، اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز میں۔ وہ لوگ جو نواز شریف کو مائنس کرنا چاہتے تھے، میں عموماً کہتا ہوں کہ انہوں نے نواز شریف کو 3 مرتبہ پلس کر دیا۔ اب مریم نواز جو ہے اس کا کلیم بہت سارے سیاستدانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جینوئن ہے، کہ انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، اور انہوں نے خود پر تضحیق کے اور ہر پروپیگنڈے کے حملے برداشت کیے ہیں جو اب بھی جاری ہیں، اور گویا ایک نئی لہر کے طور پر جاری ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پریس کانفرنس کرتا ہوا وہ جو ایک شیرو ہے فرقہ نازیہ قذابیہ کا، یعنی وہاں پر انہوں نے یہ اصول اپنایا ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ بھونکتا ہے اور بے مقصد بھونکتا ہے، یعنی انتہائی احمقانہ حرکات کرتا ہے، لیکن جتنا زیادہ اریٹیٹ کر سکتا ہے سوسائٹی کو، سیاست کو، مخالفین کو، جتنا وہ گویا ارریسپانسبل ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے، وہ اتنا ہی نیازی قذاب کی قربت میں جاتا ہے۔ ان کے نزدیک کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ گندا آدمی ہوگا، جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا، جتنے زیادہ بکواسات کرے گا، اتنی وہ رفعتیں پائے گا ان کی رینکس میں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مروت ٹی وی پر یعنی بدتمیزی کرنے کے چکر میں جب اس کو مخالف نے، افنان اللہ شاید، انہوں نے اگرچہ آغاز اس کی طرف سے ہوا تھا، زد و کوب کیا، تو اس کے بعد اس کی شہرت جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا، اور اب وہ گویا پی ٹی آئی کا صف اول کا لیڈر ہے۔ امیجن کر لیں کہ اس قسم کے گھٹیا کردار جس پارٹی کے صف اول کے لیڈر ہیں، جو اس کے گویا نیریٹو میں سینٹرل فگر بنتے نظر آتے ہیں، پھر اس پارٹی کا خمیر کیا ہوگا؟ یعنی یہ دجل و فریب، مکاری، پاکستان سے دشمنی، پاکستان کی سوسائٹی میں ایک تخریبی عنصر کے طور پر رہنا، یہ ان کے گویا سیلینٹ فیچرز ہیں فرقہ نازیہ قذابیہ کے۔ تو بہرحال اب ان کا نشانہ بڑی حد تک جو ہے وہ ہدف جو مین ہے وہ مریم نواز ہے۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے $1,00,000 سپاری دے دی ہے۔ وہ بندہ پوچھے تیرے جا چوڑن مروان واسطے یار 50,000 بھی دینا فضول کام ہے۔ یعنی کوئی آگے انسان تو ہو کہ جس کی کوئی کریڈیبلٹی یا کوئی ویلیو ہو۔ تو اگر کسی نے ساؤتھ افریقہ میں دینا ہے، یعنی امیجن کریں کہ تم رہتے کہاں ہو اور ساؤتھ افریقہ میں دینا ہے، تو پاکستان میں ایسے اور کئی گئیں گے، اگر کسی نے یہ کرنا ہے تو وہاں وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اتنی دور کون کوئی جائے گا؟ تو بہرحال یہ ایک بیس لیس اور محض توجہ اپنی طرف کرنے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال مریم نواز جو ہے انہوں نے پنجاب کلچر ڈے گویا پاکستان کا یوم ثقافت یا پنجاب کا یوم ثقافت اور پنجابی رہن سہن دا دہاڑا آکھ لو یا جشن رہن سہن، جشن ثقافت، تو اس میں خطاب کیا، اور ظاہر ہے کئی باتیں کی، خاص طور پر اپنے پنجاب سے تعلق کے حوالے سے اور پنجاب کے کلچر کے حوالے سے، پنجاب کی جو زبان ہے پنجابی اس کے حوالے سے، اور جو پنجاب کا اور پنجابی کا شعر و سخن ہے، اور بڑے جو گویا پنجابی شعر و شاعری اور ادب کے اساتذہ ہیں جیسے میاں محمد بخش کھڑی شریف والے ہیں، اس طرح بلے شاہ ہے، اسی طرح یعنی وارث شاہ ہیں،
اور ظاہر ہے بہت سارے انہوں نے ذکر کیا اور اس سے اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار کیا پنجاب سے. اور خاص طور پر جو بات مجھے میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے یا جس نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا، متحرک کیا، وہ یہ تھی کہ جو پنجابی زبان ہے، اہل پنجاب جو ہیں اس کو گویا ایک بالکل ڈس آؤن کرنے کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں. اور یہ یعنی ان کے کہنے کے علاوہ میرا ذاتی تجربہ آپ سب لوگوں کا ہوگا کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ہمارے جو یعنی ظاہر گھر والیاں ہیں، وہ اپنے بچوں کو پتہ نہیں کس چاہ میں پتہ نہیں انہیں کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ اردو اور انگلش پر زور دیتی ہیں. بعض تو خاندان ہیں کہ وہ اردو بھی بولنا پسند نہیں کرتے، براہ راست انگلش پر ہی شب خون مارتے ہیں، اور لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ کم از کم اردو جو ہے وہ بلکہ یہاں تک ایسے بھی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے، کہ جہاں پر یہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ نے پنجابی نہیں بولنی، یا کہیں ایسے بھی ہیں کہ آپ نے انگلش کے علاوہ کچھ نہیں بولنا. امیجن کریں کہ یار پنجاب میں ایک ادارہ ہو، اس میں سارے طلبہ یا سارے جو شریک کار ہیں، شرکائے کار ہیں، وہ بھی پنجاب سے پنجابی ہوں، جن کی مادری زبان پنجابی ہے، پڑھانے والے بھی وہی ہوں، تو پھر وہاں پر پنجابی ثقافت پر پابندی ہو. اور ثقافت میں سب سے جو ڈیفائننگ فیکٹر ہے وہ زبان ہوتی ہے. زبان ایک پورا پیکج ہوتا ہے، یہ صرف فونیٹکس نہیں ہے، اس سے پوری ذہنیت اور پوری ایک جو شخصیت ہے وہ گویا اس میں پنہاں ہے. تو یہ بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پنجابی شوق سے نہیں سکھاتے بلکہ روکتے ہیں کہ نہ سیکھیں. بہرحال یہ پرلے درجے کی سنگ دلی ہے، اپنے آپ سے دشمنی ہے، حماقت ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم لوگوں کو نجات دے. میرا بچہ ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں، وہ یہیں پیدا بھی ہوا ہے، لیکن یقین جانیں میں اس سے پنجابی ہی بولتا ہوں اور وہ مجھ سے پنجابی ہی بولتا ہے. اگرچہ ابھی وہ تھوڑی عمر کا ہے تو وہ گویا پوری طرح پنجابی بھی نہیں، اسے وہ کمانڈ نہیں ہے، پوری طرح اردو پر بھی نہیں ہے اور انگلش پر بھی شاید نہ ہو. تو اس طرح بہرحال یہ ہے کہ وہ آئندہ جب گرو اپ مزید ہوگا تو اسے پنجابی بھی آتی ہوگی، اردو بھی آتی ہوگی، اور انگلش تو ظاہر ہے جب انگلش اسپیکنگ لوگوں میں آپ رہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جیسے نالائق بھی گزارا کر ہی لیتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پنجابی ساری اپنی زبان ہے، خدا را اس تو یعنی نہ نسو، اے اپنیاں دہاڑیاں ماواں نانیاں دادیاں، اے دہاڑے پیواں دی دادیاں دی نانیاں دی، تہاڈے چاچیاں بابیاں مامے ماسیاں دی زبان ہے. یار مزہ ہی نہیں آتا جدوں تک کہ نہ بولیے ہیں. تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی پاکستان کی زبانیں ہماری نہیں ہیں، وہ سب اپنی ہیں. اردو اپنی ہے، پشتو اپنی ہے، بلوچی اپنی ہے، براہوی اپنی ہے، سندھی ظاہر ہے پاکستان کی بڑی زبردست زبان ہے، کشمیری ہے، شینا ہے، وہ مجھے تو اتنے نام بھی نہیں آتے ہوں. یہ سب خوبصورت زبانیں ہیں، سب پیاری زبانیں ہیں، میٹھی زبانیں ہیں، اور سب کے بولنے والے ماشاءاللہ زبردست ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے اور خوشحالی دے. اور لیکن یہ پاکستان سے میں ایک قوس قزح ہے، اس کے یہ سب رنگ ہیں. تو قوس قزح مکمل تب ہوتی ہے جب یہ سارے رنگ اپنے اپنے جگہ پر پوری شد و مد سے، پوری آب و تاب سے گویا نمایاں ہوں، چمک رہے ہوں. تو یہ ایک گلدستہ ہے یا ایک پھول ہے جس کی پتیاں جو ہے گویا اس طرح کی ہیں، یہ تنوع ہے. تو یہ جو رنگا رنگی ہے پاکستان کی اور پنجاب کی، ظاہر ہے کسی بھی زبان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں گویا ویرائٹیز ہوتی ہے. تو ایک تو اوورال پاکستان ایک گلدستہ ہے زبانوں کا، برادریوں کا، مختلف ایتھنیسٹیز کا، مختلف ثقافتوں کا، لیکن اوورال بھی پاکستان کی ایک مجموعی شناخت اور ثقافت بھی موجود ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہر ثقافت کے پھر ذیلی ثقافتیں ہیں، ہر زبان کی پھر گویا اس کے لب و لہجے مختلف علاقوں میں ہیں. تو یہ سارے ہی قابل قدر ہیں.
لہذا میری گزارش ہے، ظاہر ہے گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے اہل پنجاب سے، ظاہر ہے کیونکہ میں نہ اپنا سجو کھبیو اگو پچھو نانکیو دادکیو ہیں جی اپنا سوہریاں تو تے پیکیاں تو ہر سائڈ تو پنجابی ہیں، لہذا میں انہیں اگے عرض کردا کہ تسی بھائی جی پنجابی جڑی ہے اس نال محبت کرو، سکھو، بولو، خود شوق نال سنو، بچیاں نوں سکھاؤ، اصرار کرو کہ زبان اپنی ہے، ضد کرو کہ اپنی ہے، اور جڑے بچے سمجھدار نے وہ ضد والدین نال کرن کہ تسی ساڈے نال پنجابی چ گل کرنی، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی پنجاب کے بہت سارے رنگ ہیں، یعنی اہل سندھ ہیں، اہل بلوچستان ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان وغیرہ، سب مادری زبانیں جو ہیں ان کو ترجیح دیں اس سینس میں کہ وہ بھولیں نہ، وہ ختم نہ ہوں۔ یہ رنگ ایسے ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر انہیں ریوائیو کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ یعنی زبانیں اتنی اہم ہوتی ہیں، دیکھیں یہودیوں کی زبان جو ہے انہوں نے ایک بالکل ایکسٹنکٹ زبان کو نئے سرے سے زندہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو کانسٹیٹیوٹنگ فیکٹر ہے ان کی قوم کا، اس میں زبان کا بہت عمل دخل ہے۔ تو اس حوالے سے مریم صاحبہ نے یہ ہائی لائٹ بات کی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی کیونکہ وہ پنجاب کلچر ڈے تھا، وہاں پر سارا خطاب اردو کی بجائے پنجابی میں ہوتا، اگرچہ انہوں نے کچھ پنجابی بھی بولی ہے، لیکن بہرحال ہمیں تشنگی رہ گئی ہے، سان ذرا مزہ نہیں آیا، پورا پیاس نہیں بجھی، ہیں جی۔ تو بہرحال اس نیچ پر جو انہوں نے سوچا ہے اس پر بھی ہمیں یعنی اطمینان ہے۔ تو پنجاب جو ہے وہ کیا بات ہے اس کی، لیکن جب ہم کسی زبان کو یا کسی علاقے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی علاقے خوبصورت نہیں ہیں، باقی کی اپنی اپنی ظاہر جگہ ہے اور وہ بہت خوبصورت ہیں، وہ لوگ بہت خوبصورت ہیں، وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور یعنی بہادر ہیں، غیور ہیں، مہمان نواز ہیں، سب خوبیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب والے بھی زندہ رہیں، یہ ایکسٹنکٹ نہ ہوں، معدوم نہ ہو جائیں، جی ناپید نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان نو زندہ باد رکھے اور پنجاب نو بھی زندہ باد رکھے، ہاں جی۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔